ہندوستان ارتقائی خصوصیات۔ Welcome to the chapter India Relief Features. پیارے بچوں، آئیے ہم ہندوستان کے ارتفاعی خصوصیات کے بارے میں جاننے سے پہلے ہندوستان کی جائے وقوع کے بارے میں سمجھیں گے۔ کسی بھی ملک کے بارے میں اگر ہم سمجھنا ہے تو عرض البلد اور طول بلد کے خطوط مخصوص علاقے یا جگہ کی بالکل درست جائے وقوع کو معلوم کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ ہندوستان ایک وسیع ملک ہے جو مکمل طور پر شمالی نصف کرے میں واقع ہے۔ ملک کا تقریباً تمام تر زمین حصہ 8 ڈگریز 4 منٹس درجہ شمال اور 6 ڈگریز 6 منٹ درجہ شمال عرض بلد اور 60 ڈگریز 7 منٹ درجہ جنوب اور 90 ڈگریز 25 منٹ درجہ مشرق طول بالت کے درمیان ہے۔ تو بچوں، آئیے اس نقشے کو غور سے دیکھیں اور یہ سمجھیں گے کہ شمال سے لیتے ہوئے جنوب تک 3214 کلومیٹر پھیلا ہوا ہے اور مغرب سے مشرق کی اور 2933 کلومیٹر پھیلا ہوا ہے۔ ہندوستان کے لیے درمیانی طول بلد 82 ڈگری 30 منٹ مشرق کو معیاری نصف النہار کے طور پر لیا گیا ہے جو الہ آباد کے قریب سے گزرتا ہے۔ اسے ہندوستان کے معیاری وقت IST یعنی انڈین اسٹینڈرڈ ٹائم کے طور پر بھی تسلیم کیا جاتا ہے، جو گرین وچ معیاری وقت GMT سے 5.5 گھنٹے آگے ہے۔ ارضیاتی پس منظر۔ ارضیاتی پس منظر میں زمین کی شکل ایک ہی براعظم پر مشتمل تھی جو پینجیا کہلاتی ہے، جسے سپر کانٹیننٹ کہا جاتا تھا، اور ایک ہی پانی کا حصہ ہوا کرتا تھا۔ جو واحد براعظم پینجیا کہلاتا تھا، کئی سالوں بعد 2 بڑے براعظموں انگارا لینڈ لاریشیا اور گونڈوانا میں بٹ گئی۔ جزیرہ نما ہند گونڈوانا لینڈ کا حصہ تھا۔ تقریباً 200 ملین سالوں سے پہلے گونڈوانا لینڈ ٹکڑوں میں بٹ گئی اور جزیرہ نما ہند کا ٹکڑا شمال مشرق کی طرف حرکت کرتے ہوئے بہت بڑے ٹکڑے ایریشن سے جا ملا، اور بہت بڑے دباؤ کی قوت کے نتیجے میں پہاڑ کئی ملین سالوں کے دوران تہہ دار فولڈنگ پہاڑ بن کر ابھرے جو موجودہ ہمالیہ سے جانے جاتے ہیں۔ برصغیر سطح مرتفع شمالی کناروں سے الگ ہونے کے بعد ایک بڑا دریائی طاس بیسن کا قیام عمل میں آیا۔ کچھ مدت کے بعد یہ نشیبی حصے بتدریج آہستہ آہستہ شمال میں ہمالیائی دریاؤں سے اور جنوب میں برصغیر کی دریاؤں سے لائی گئی تلچھٹ ڈپازٹ سے پر ہوتے گئے، جس سے ہندوستان میں وسیع مستح شمالی میدان وجود میں آئے۔ برصغیر کا سطح مرتفع زمینی سطح سے سب سے قدیم زمینی حصوں میں سے ایک ہے۔ تو عزیز طلبہ، آئیے جانیں کہ ہندوستان کے زمینی خطے دوسرے ممالک کے زمینی خطوں کے عوض میں کامن ہی ہوتے ہیں، جیسے پہاڑیاں، سطح مرتفع کے خطے، جزائر، میدانی خطے اور ریگستان۔ تو آئیے بچوں، ہم ہندوستان کے زمینی خطوں کے بارے میں جانیں گے جو اہم ارتقائی خطے کہلاتے ہیں۔ ہمالیہ، برصغیر کے سطح مرتفع، ریگستان، گنگا سندھ کا میدان،
ساحلی میدان اور جزائر۔ ہمالیہ کی پہاڑیاں دنیا کی سب سے بلند ترین پہاڑیاں ہیں۔ یہ پہاڑیاں مغرب سے مشرق کی جانب ایک کمان کی شکل میں تقریباً 2400 کلومیٹر فاصلے پر پھیلے ہوئے ہیں۔ یہ پہاڑیاں ہندوستان، ٹبیٹ، نیپال، بھوٹان، پاکستان میں پھیلے ہوئے ہیں۔ ان کی چوڑائی مغربی خطوں میں 500 کلومیٹر اور درمیانی و مشرقی خطوں میں 200 کلومیٹر ہے، اور مغربی خطوں میں کافی وسیع ہیں۔ تمام خطوں میں بلندی کا فرق بھی پایا جاتا ہے۔ ہمالیہ میں 3 متوازی سلسلے ایسے ہیں جن کو گہری وادیاں اور پھیلے ہوئے سطح مرتفع علیحدہ کرتے ہیں: عظیم ہمالیہ یا ہمادری، ذیلی ہمالیہ یا پھر لیسر ہمالیاز، اور شیوالک رینجز کہلاتے ہیں۔ ہمالیہ کا انتہائی شمالی سلسلہ عظیم ہمالیہ یا ہمادری کہلاتا ہے۔ عظیم ہمالیہ ہمیشہ برف سے ڈھکے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہاں پر آپ کو برف کے تودے یا گلیشیئرز نظر آئیں گے۔ یہ عظیم ہمالیہ یا پھر ہمادری سطح سمندر سے تقریباً 6100 میٹر کے بلندی پر ہے۔ ہمالیہ کا وجود آب و ہوا پر مختلف طرح سے اثر انداز ہوتا ہے۔ یہ پہاڑی سلسلے موسم سرما میں وسط ایشیا سے آنے والی سرد ہواؤں سے حفاظت ہندوستان کے عظیم میدانوں کی کرتی ہیں۔ یہ ہندوستان میں مغربی گھاٹ سے آگے موسم گرما کی بارش اور مانسونی آب و ہوا کا باعث بنتے ہیں۔ ہمالیائی دریائیں گلیشیئرز کی وجہ سے ہمیشہ بہتی ہیں۔ عظیم ہمالیہ کے جنوب میں پایا جانے والا سلسلہ ذیلی ہمالیہ کہلاتا ہے۔ اس ذیلی ہمالیائی سلسلے میں مشہور وادی کشمیر اور ہماچل پردیش کے کانگڑا وادی اور شملہ، مسوری، نینی تال، رانی کھیت پہاڑی سلسلے ہوتے ہیں۔ پیر پنجل اور مہابھارت اس خطے کے اہم سلسلے ہیں۔ یہاں سادہ بہار جنگلات پائے جاتے ہیں۔ تو عزیز طلباء، ہم ہمالیہ کا انتہائی جنوبی حصہ جو شیوالک کہلاتا ہے اس کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ شیوالک 10 سے 50 کلومیٹر چوڑے اور 900 سے 1100 میٹر کی بلندی کے ساتھ پھیلے ہوئے ہیں۔ یہ پہاڑی سلسلے مختلف علاقوں میں مختلف ناموں سے پکارے جاتے ہیں۔ جموں کے علاقے میں جموں کی پہاڑیاں، اروناچل پردیش کے علاقے میں مشمی پہاڑیاں اور آسام کے علاقے میں کچار کی پہاڑیاں سے جانے جاتے ہیں۔ لیسر ہمالیاز اور شیوالک کے درمیان واقع وادیاں ڈونز کہلاتی ہیں، جو بہت ہی مشہور دہرادون، کوٹی ڈون اور پاٹی ڈون ہیں۔ ہندوستان کے مشرق میں پھیلے ہوئے پہاڑیوں کو پوروانچل کے نام سے جانا جاتا ہے۔ پوروانچل کی پہاڑی سلسلے میں پٹکائی ہلز، ناگا ہلز، منی پور کی پہاڑیاں اور خاصی کی پہاڑیاں بہت ہی مشہور ہیں، اور میزورم کی پہاڑیاں بھی مشہور ہیں۔
تو پیارے بچوں، اب ہم گنگا سندھ کا میدان کے شمالی حصوں کے بارے میں جانکاری حاصل کریں گے۔ تینوں ہمالیائی دریا سندھ، گنگا اور برہمپترا اور ان کی معاون ندیوں کے باہمی تال میل کے نتیجے میں عظیم شمالی میدان وجود میں آئے اور آہستہ آہستہ زرخیزی سیلابی مٹی سے پر ہوتے گئے۔ وسیع طور پر گنگا سندھ کا میدان 3 زمروں پر مشتمل ہے۔ یہ 3 زمرے مغربی حصہ، وسطی حصہ اور مشرقی میدانی علاقے پر مشتمل ہیں۔ مغربی حصہ جو دریائے سندھ اور اس کی معاون ندیاں جھیلم، چناب، راوی، بیاس اور ستلج جو ہمالیہ سے نکلتی ہیں وجود میں آیا۔ دریائے سندھ کا زیادہ حصہ پاکستان میں واقع ہے۔ ہندوستان میں پنجاب اور ہریانہ کا تھوڑا حصہ سیراب ہوتا ہے۔ اس علاقے میں دریاؤں کا درمیانی حصہ دو آب کہلاتا ہے جو نمایاں طور پر زرخیز ہوتا ہے۔ جو درمیانی حصہ ہوتا ہے وہ وسطی حصہ گنگا کا میدانی علاقہ کہلاتا ہے۔ یہ دریا گھاگھر سے تیستا تک پھیلا ہوا ہے۔ یہ حصہ زیادہ تر اتر پردیش، بہار اور ہریانہ کا کچھ حصہ، جھارکھنڈ اور مغربی بنگال میں پھیلا ہوا ہے۔ یہاں دریائے گنگا، جمنا اور ان کی معاون ندیاں سون اور کاسی وغیرہ بہتی ہیں۔ شمالی میدانی علاقے کا آخری حصہ جو کہلاتا ہے وہ مشرقی حصہ ہے، جو زیادہ تر آسام کی برہمپترا وادی کا حصہ شامل ہے۔ اس کی تشکیل و بناوٹ کے لیے دریائے برہمپترا ذمہ دار ہے۔ شمالی میدانی علاقے جو ہمالیائی دریائی بہاؤ کے دوران کنکر اور سنگ ریزے تلچھٹ میں جمع کرتے ہیں اور شیوالک کے دامن میں بچھا دیتے ہیں۔ یہ سنگ ریختہ تنگ پٹی جو صرف 8 سے 16 کلومیٹر تک پھیلی ہوئی ہے، بھابر کہلاتی ہے۔ بھابر سامدار خاصیت رکھتی ہے۔ معتد چھوٹے دریا بھابر خطے میں زیر زمین بہتے ہوئے نشیبی علاقوں میں زمین کے اوپر دوبارہ نمودار ہو کر بھابر خطے میں دلدل والا خطہ کہلاتا ہے۔ یہ علاقہ گھنے جنگلات اور مختلف قسم کے حیوانات سے مالا مال ہے، تاہم ہندوستان کی تقسیم کے بعد ہجرت بناتے ہوئے جو ترائی کی وجہ سے ترائی علاقہ زرعی پیداوار کے لیے استعمال کیا جانے لگا، ترائی کے جنوبی خطے میں بہترین زرخیزی خطے پائے جاتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، آئیے اب ہم ہندوستان کے زمینی خطے کے سطح مرتفع کے بارے میں جانیں گے۔
پیارے بچوں، آئیے ہم جزیرہ نما ہند کا سطح مرتفع کے علاقے کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ ہندوستان کا سطح مرتفع جزیرہ نمائی سطح مرتفع کی حیثیت سے بھی جانا جاتا ہے کیونکہ یہ 3 طرف سمندر سے گھیرا ہوا ہے۔ یہ قدیم بلوریں، سخت آتشی اور اپنی شکل بدلتی چٹانوں سے بنا ہے۔ ہندوستان کے سطح مرتفع میں بڑی مقدار میں دھاتی اور غیر دھاتی معدنی وسائل دستیاب ہیں۔ یہاں وسیع اور کم گہری وادیاں ہیں جن کے اطراف پہاڑ بھی پائے جاتے ہیں۔ یہ سطح مرتفع مشرق کی جانب کسی قدر جھکا ہوا ہے۔ اس کے مشرقی کنارے پر مشرقی گھاٹ اور مغربی کنارے پر مغربی گھاٹ ہیں۔ بر صغیر کا سطح مرتفع 2 بڑے وسطی بلند حصوں پر مشتمل ہے جو مالوا سطح مرتفع اور دکن سطح مرتفع پر مشتمل ہے۔ ہندوستان کے طبعی نقشے میں گنگا کے میدان کے جنوب اور دریائے نرمدا کے شمال میں آپ وسطی بلند خطے دیکھ سکتے ہیں۔ مغربی جانب مالوا سطح مرتفع اور مشرق کی جانب چھوٹا ناگپور سطح مرتفع کے علاقے ہیں۔ گنگا کے میدان کے مقابلے میں سطح مرتفع کا علاقہ خشک ہوتا ہے۔ یہاں کی دریائیں دائمی نہیں ہوتی ہیں۔ دوسری فصل کی آبپاشی کے لیے گہرے ٹیوب ویلز اور تالابوں پر انحصار ہوتا ہے۔ چھوٹا ناگپور کا علاقہ جو معدنی وسائل سے مالا مال ہے۔ بر صغیر سطح مرتفع کا ایک حصہ جو نرمدا کے جنوب میں واقع ہے، جو مسلط نما زمینی خطے سے سطح مرتفع دکن کہلاتا ہے۔ ستپورہ سلسلہ سطح مرتفع دکن کے شمالی کنارے کو بناتا ہے، جبکہ مہادیو، کیمور سلسلہ اور مائیکل سلسلے کا کچھ حصہ مشرقی کنارے ہیں۔ مغربی گھاٹ، مشرقی گھاٹ اور نیلگری اعلیٰ ترتیب مغربی، مشرقی اور جنوبی سرحدیں بناتے ہیں۔ مغربی گھاٹ مغربی ساحل کی طرف متوازی ہیں۔ مشہور پہاڑی اسٹیشن ادگمنڈلم، جو عام طور پر اوٹی کے نام سے جانی جاتی ہیں، نیلگری میں واقع ہے۔ دوڈا-بیٹا بلند ترین چوٹی ہے۔ اناملائی کے پہاڑی سلسلے کی اناموڈی، جو بلند ترین چوٹی ہے، ہندوستان کی 2695 میٹر پر مشتمل ہے۔ مشرقی گھاٹ میں مہاندی وادی سے جنوب میں نیلگری وادی تک پھیلے ہوئے ہیں اور مشرقی گھاٹ میں تسلسل نہیں ہے۔ دریائیں جیسے مغربی گھاٹ سے نکلتی ہیں، جیسے گوداوری اور کرشنا سطح مرتفع کو پار کرتے ہوئے خلیج بنگال میں جا ملتے ہیں۔ مشرقی گھاٹ کی اوسط بلندی کہیں کہیں 900 میٹر ہے۔ اب ہم ہندوستان کے زمینی خطے ریگستان کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ ہندوستان میں ریگستان اراولی پہاڑیوں کے سائبانی خطے میں ہیں جو تھار ریگستان سے جانے جاتے ہیں۔ یہاں پر بہت ہی کم مقدار میں بارش، یعنی سالانہ 100 سے 150 ملی میٹر بارش حاصل ہوتی ہے۔ یہ ریگستان لہراتے ہوئے ریت کے میدانوں اور بکھرے ہوئے چٹانوں پر مشتمل ہے۔ یہ زیادہ تر مغربی راجستھان میں ہے۔ اسی علاقے میں لونی واحد دریا ہے۔ راجستھان کے مغربی حصے میں اندرا گاندھی کنال ہے جو ملک کی سب سے طویل کنال ہے۔ اب ہم ساحلی میدانوں کے بارے میں جانیں گے۔ جزیرہ نما سطح مرتفع کا جنوبی حصہ مشرق میں خلیج بنگال اور مغرب میں بحر عرب کے ساتھ تنگ ساحلی پٹی سے گھیرا ہوا ہے۔ مغربی ساحلی پٹی رن آف کچھ سے شروع ہو کر کنیا کماری پر ختم ہوتا ہے۔ یہ مشرقی ساحل کے مقابلے میں تنگ ہے۔ یہ میدان ناہموار پھیلے ہوئے پہاڑی سلسلوں سے منسلک زمین کا خطہ ہے۔ کونکن ساحلی پٹی، یہ ساحلی پٹی شمالی حصہ ہے جو مہاراشٹرا اور گوا کے درمیان ہے۔ یہ کنرا ساحلی پٹی ہے۔ اس میں کرناٹک کا ساحلی میدان شامل ہے۔
اور یہ ملبار ساحلی پٹی ہے جو جنوبی حصہ زیادہ تر ریاست کیرلا میں ہے۔ اب ہم مشرقی ساحلی پٹی جو خلیج بنگال کے میدان سے جڑے ہوئے ہیں، یہ اڑیسہ میں مہاندی سے تمل ناڈو میں کاویری ڈیلٹا تک پھیلے ہوئے ہیں۔ یہ ساحلی میدان مقامی طور پر مختلف ناموں سے جانے جاتے ہیں۔ یہ ساحلی میدان دریائے مہاندی، گوداوری، دریائے کرشنا اور کاویری سے بنے ہوئے ہیں اور بہت ہی زرخیز ہیں۔ یہ ساحلی پٹی اڑیسہ میں اتکل، آندھرا پردیش میں سرکار ساحلی پٹی، تمل ناڈو میں کورمنڈل ساحلی پٹی کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ آؤ بچوں، ہم جزائر کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ ہندوستان کے جزائر کو دو گروپوں میں بانٹے ہیں، انڈمان اور نکوبار جو خلیج بنگال میں ہیں، اور لکشدیپ جزائر بحر عرب میں پھیلے ہوئے ہیں۔ خلیج بنگال میں انڈمان اور نکوبار کے جزائر اور بحر عرب میں لکشدیپ کے جزائر۔ انڈمان اور نکوبار جزائر میانمار کے پہاڑ ارکان یاما کے غرقاب پہاڑی سلسلوں کے بلند حصے ہیں۔ انڈمان نکوبار جزائر میں بیرن اور نارکوڈم جزائر جو آتش فشاں ہیں، جو اس تصویر میں ہم دیکھ سکتے ہیں۔ ہندوستان کے جنوب میں بعید کی پٹی جو نکوبار جزیرے میں پائی جاتی ہے، جو 2004 کے سونامی میں غرقاب ہو گئی تھی، جو اندرا پوائنٹ کہلاتی ہے۔ بحر عرب میں واقع لکشدیپ جزائر مونگا سے بنے ہوئے ہیں۔ اس کا جغرافیائی رقبہ 30 پر 2 کلومیٹر پر مشتمل ہے۔ یہ جزیروں کا گروپ مختلف حیوانات اور نباتات کے لیے مشہور ہے۔ عزیز طلبہ، اب ہم نقشے جاتی مہارتیں حاصل کریں گے۔ ہندوستان کی معیاری نصف النہار یعنی انڈین اسٹینڈرڈ ٹائم IST۔ خطِ سرطان، قراقرم پہاڑی کے سلسلے، ہمالیہ کے عظیم پہاڑی سلسلے، راجستھان میں اراولی کی پہاڑی سلسلے، وندھیاچل کی پہاڑی سلسلے، اور ستپورہ کی پہاڑی سلسلے۔
مغربی گھاٹ، مشرقی گھاٹ، جینٹینا اور کھاسی، مالوا کا سطح مرتفع کا علاقہ، دکن کا سطح مرتفع اور چھوٹا ناگپور کا سطح مرتفع۔